قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا اراغب انت کیا تو منہ موڑتا ہے عن آلہتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے منہ موڑتے ہیں لئن لم تنتہی سن لے اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک میں البتہ تجھے رجم کروں میں تجھے پتھر ماروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر بتوں کو برا بھلا کہنے سے تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا، سارے لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے پتھر ماروں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا تو مجھے چھوڑ دے لمبے زمانے تک، یعنی جب تک میں جی رہا ہوں میرے سامنے نہ آنا، تو مجھ سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے۔ یہ اب کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کے والد۔ حالانکہ اگر آپ پہلے جو 4 آیتیں 3 ہیں ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام باپ کے کافر ہونے کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں، یا ابت اے والد، اے میرے ابا، کتنے پیارے الفاظ فرما رہے ہیں۔ ادھر باپ کو اتنی آسانی سے سمجھا رہے ہیں خوبصورت الفاظ میں، اور باپ جواب میں کیا کہہ رہا ہے، لأرجمنک ابراہیم میں تجھے پتھر ماروں گا۔ یہ فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ اسلام آپ کو کافر سے بھی بات کرنے میں طریقہ دکھلا رہا ہے کہ آپ نے کافر سے بھی کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور کفر کے اندر کسی سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ آپ کافروں کو بھی گالی مت دو۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اگر آپ ان کی بتوں کو گالی دو گے وہ واپس آپ کی اللہ کو گالی دیں گے۔ صاف ستھری آیت ہے قرآن کے اندر، فرمایا کہ آپ نے بتوں کو گالی نہیں دینی، کیوں؟ واپسی میں آپ کے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے جو کافروں کے پاس نہیں۔ باپ کو اتنے اچھی طریقے سے بیٹا کہہ رہے ہیں یا بتی، اور باپ آگے سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں ارجمنک تجھے رجم کریں۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نہیں۔ لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک تجھے رجم کروں گا، واہجرنی ملیہ تو مجھے چھوڑ دے، تیرا میرا اب کوئی بھی واسطہ نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے، احادیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور فقہاء بھی لکھتے ہیں کہ کافر ہو باپ یا بیٹا ہو کافر باپ اور مسلمان، ان دونوں کی وراثت نہیں چلے۔ مثال کے طور پر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو مسلمان بیٹا کافر باپ کی وراثت نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے تو مسلمان باپ سے بیٹا کافر وراثت نہیں لے سکتا۔ وراثت جو چلتی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ دین اسلام کو قبول کر لیا۔ دونوں مسلمان ہوں گے تو وراثت لے سکیں گے، ایک بھی کافر ہوں گے تو دوسرے سے وراثت نہیں لے سکتا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا مجھے چھوڑ دے، چلا جا تو۔ اب جاتے ہوئے پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، قربان جو انبیاء کے اخلاق کے اوپر، یہ انبیاء کے اخلاق ہی تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمان تو مسلمانوں کے علماء کے اخلاق کو بھی دیکھ کر کافر لوگ اسلام نہیں لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اخلاق کے مضمون کو بالکل اہمیت دی ہی نہیں، بالکل اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جاتے جاتے اس کافر باپ کو کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے، سلام علیکہ کہ تجھ پر سلام ہو، یعنی سلام کیا آخر میں جاتے ہوئے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ گھر سے نکال رہا ہے،
ملک بدر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، میرے سے تو امن میں ہے، مجھ سے تجھے کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی اے ابراہیم، سلام علیک۔ آج اگر باپ بھی مسلمان ہو، بیٹا بھی مسلمان ہو، اور یہ ہوتے ہیں، دنیا کا دستور ہے، ہر گھروں کے اندر، ہر خاندانوں کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو بیٹا اٹھ کر باپ کو ماں کی گالیاں دیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جھگڑا باپ سے ہو گیا ہے، انسان ہے، باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، تو کم از کم یہ فرض ہے بیٹے کا کہ خاموش ہو جائے، اپنی زبان بند کرے، باپ کو چھوڑ کر نکل جائے۔ یہ لیکن کیا کرتے ہیں، ان کے باپ کو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سن کر پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ میں نے اس دن بھی جمعے کے اندر یہ بات کی تھی، اگر باپ ظالم ہے، بیٹے کی بازو بھی کاٹ رہا ہے، ٹانگیں بھی کاٹ رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ اٹھ کر باپ کے سامنے زبان دراز کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ باپ کافر ہے، اب باپ اور بیٹا آپس میں نہیں چل سکتے، دونوں کی دین مختلف ہے، لیکن اب جدا ہو رہے ہیں، جدا ہوتے وقت کیا فرما رہے ہیں، سلام علیک بابا، تجھ پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں۔ تو ادھر مسلمانوں کی حالت آپ دیکھتے ہیں، کچھ زمین کی خاطر یا بیوی کی خاطر کیا ہوتا ہے، باپ کو گالیاں تک نکالتے ہیں، باپ کو سر عام پورے گاؤں کے اندر رسوا کرتے ہیں۔ وہ اللہ پوچھے گا نہیں؟ جب ابراہیم کو کافر باپ کے بارے میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ باپ سے بے ادبی نہیں کرنی، تو کیا مسلمانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ضرور ضرور۔ اور جن لوگوں نے اپنے والدین کا حق مارا ہے وہ دنیا کے اندر کبھی سکون پر نہیں رہے۔ یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ باپ کا جب دل دکھائیں گے، دنیا بھی آپ کی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ سأستغفر لك ربی، اب جا رہے ہیں ابراہیم، جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے، بابا سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی، میں تیرے لیے رب سے دعا کروں گا۔ کس کی؟ کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ یہ والد کے لیے کیا کہا، باپ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ تو نے جو کچھ کیا، لیکن جاتے ہوئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا۔ اور یہ اس وقت دعا کا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب امید تھی کہ باپ میرا کیا کر لے گا، اسلام لے آئے گا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پکا پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے اسلام نہیں لانا، پھر دعا کرنا چھوڑ۔ سأستغفر لك ربی، اے پروردگار سے میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ دوسری جگہ پر اس کی اور تفصیل آتی ہے، یہ جو وعدہ اپنے باپ سے کیا تھا، یہ وعدہ پورا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واغفر لی ابی، اے پروردگار میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الظالمین، وہ کیا ہے، گمراہوں میں سے۔ پھر حدیث کے اندر بھی تفصیل آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے کتنی قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا قیامت والے دن، اس دن اس میرے باپ کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ دعا اللہ نے قبول کی۔ دنیا کی دعا قبول نہیں کی کہ اسی ہدایت ملے، ہدایت اس کی نصیب میں نہ تھی۔ رسول اللہ کے چچا تھے، ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں تھی تو نہیں ملی، ان کو بھی ہدایت نہیں ملی، لیکن اتنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ کل قیامت والے دن کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے والد کو پہچان نہ سکتا کہ یہ ابراہیم کا والد۔ احادیث میں آتا ہے اللہ ابراہیم کے والد کو بجو ایک جانور ہوتا ہے غلیظ قسم کا، برے قسم کا، فرمایا اس کی شکل کے اندر ابراہیم کے والد کو لایا جائے گا، فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑیں گے، پکڑ کر اسے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا ابراہیم کا والد، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تیرا والد ہے، ہم نے اس کی شکل لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو جائیں گے، اس سے فرمائیں کہ پھینکو، کفر کیا اس نے دنیا کے اندر۔ یہاں سے دوسری ایک بات سمجھنے کی، اور وہ بہت ہی ضروری ہے،
نبی کے والد کو جنت میں نہیں لے کے جا رہا کافر کو، تو کیا ولیوں کے نوکروں کو اللہ جنت کے اندر لے کر جائے گا؟ نہیں۔ یاد رکھ لیں، خالی نسبتیں کبھی کام نہیں آئیں گی۔ آپ کہیں میرا دادا بہت بزرگ تھا، اس دادا کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ میرا بیٹا ہے بہت بڑا، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس بیٹے کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، نہیں۔ ہر ایک کو اپنے عملوں کی بدولت جنت اور دوزخ ملے گی، یہ پکی بات ہے، پختہ بات ہے۔ اگر اس چیز کے اندر کوئی کسی قسم کی گنجائش ہوتی تو رسول اکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب، جنہوں نے 52 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے برے دنوں کے اندر ان کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ بتایا کہ چچا میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دے، میں کل قیامت والے دن تیرے لیے اللہ سے سفارش کر دوں۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب ان کی بخشش نہیں ہو سکتی تو اور کون سا ولی ہے جو ہمیں بچائے گا؟ کون سا ایسا بزرگ ہے جو ہمیں بچائے گا؟ لہذا اپنے عملوں کی بدولت جنت کمانی چاہیے۔ تو فرمایا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ میرا پروردگار جو ہے نا وہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ قریب ہے، وہ میرے بہت قریب ہے، یہ دعا کروں گا اس سے، وہ دعا سنیں گے، قیامت والے دن اللہ جلیل نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اب یہ جاتے جاتے پیغام دے رہے ہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اے ابا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو چھوڑ رہا ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہا ہے، وَأَدْعُو رَبِّي، نبی جہاں بھی جاتے ہیں توحید کا اقرار ضرور کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَدْعُو رَبِّي، میں پکارتا ہوں صرف اپنے پروردگار کو، اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ، امید ہے کہ میں نہیں ہوں گا بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر نہ ناراض۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، انبیاء کی دعائیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی، لیکن ان انبیاء نے اپنا یہی ذہن بنایا ہوا تھا کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے۔ آج مسلمانوں کی دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یقین ہی نہیں کہ اللہ ہماری بات سنتا ہے۔ جب دل کے اندر یقین ہی نہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہے، سارا دن ہاتھ اٹھا کر کہتے رہو گے یا اللہ ہمیں یہ دے، یا اللہ ہمیں اس سے بچا، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے۔ جب یہ یقین پیدا کریں گے تو اللہ بجا لگا اللہ ہر ایک چیز ہے، لیکن کیا یقین ہمارے اپنے کمزور ہوتے ہیں۔ فرمایا فلما اعتزلهم، بس جب چھوڑ دیا مجھے ابراہیم علیہ السلام نے، وما یعبدون من دون اللہ، اور بتوں کو جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ دیکھیے جب آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دیں گے، اپنی جسمانی قربانی، مالی قربانی دیں گے، تو یاد رکھ لیں دنیا کے اندر اللہ آپ کی قربانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پر لاکھ مشکلات آئی، اتنا زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، لیکن باوجود آزمانے کے ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ دنیا کے اندر ایسا نوازا، فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق علیہ السلام۔ وہ اسحاق علیہ السلام سے پیڑھی چلتی آئی، ہزاروں انبیاء اس کے اندر آئے، اسماعیل علیہ السلام وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام انہوں نے عطا کی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا، اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، یہ پوتے تھے یعقوب ان کے، دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت سے۔ نبوت جب بھی ملتی ہے اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے دیتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے لیے لسان صدق علیہ، یعنی ان کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ آج ہر ایک کی زبان کے اوپر ابراہیم ابراہیم ابراہیم، مشرک ہے تو ابراہیم پکار رہا ہے، عیسائی ہے تو ابراہیم علیہ السلام،
مسلمان ہے تو ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک یہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں، ہر ایک کا دل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم نے لگا دیا، اور کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں جو ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر یا پہلے دور کے اندر سے بات کر کے یہ ایسا ذکر جمیل اور ذکر اتنا خوبصورت ذکر ہم نے لوگوں کی زبان پر ابراہیم علیہ السلام کا جاری کر دیا۔